پاکستان اور انڈونیشیا میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کی تقریب میں شرکت۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے باہمی تجارت میں توازن پر بات چیت کی۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق ہوا۔ انڈونیشیا کے صدر کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بلندیوں کو چھوئیں گے۔ انڈونیشین صدر نے کہا تعلیم، تجارت، زراعت، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ غزہ کے معاملے پر ہم نے مشترکہ موقف اپنایا۔ انڈونیشیا کے صدر کا دورہ پاکستان، وزیراعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کی چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دو طرفہ تجارت سے متعلق پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ پر اتفاق۔ تجارت، دفاع، سلامتی، صحت، تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا عزم۔ تجارتی حجم مزید بڑھانے کے لیے ترجیحی تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات۔ دو طرفہ اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے صدر کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ پرابوو سوبیانتو کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ ملاقات میں تربیت، انسداد دہشت گردی اور استحقاق کار تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تاجر برادری کا معیشت کی بہتری میں بہت اہم کردار ہے۔ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی، چاہتے ہیں ملک میں ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو۔ 18ویں ترمیم سے پہلے سیلز ٹیکس FBR اکٹھا کرتا تھا۔ پاکستان میں بزنس کے حوالے سے تاریخ کو غلط پیش کیا جاتا ہے۔ ہم FPCCI ایڈوائزری گروپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ کوشش ہے پنجاب بزنس کمیونٹی سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ چین نے ہمارے لیے ایکسپورٹ کی جو گنجائش رکھی وہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ IMF کی پاکستان سے سخت مالیاتی پالیسی جاری رکھنے کی سفارش۔ ٹیکس اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات، سرکاری اداروں کی اصلاح اور نجکاری پر زور۔ پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کی منظوری۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان کو $1 ارب فوری طور پر ملیں گے۔ لچک اور استحکام سہولت کے پہلے جائزے کی بھی منظوری۔ پاکستان کو اس مد میں $20 کروڑ حاصل ہوں گے۔ IMF کے مطابق پاکستان نے معاشی اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد کیا۔ مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے۔ سیلاب کے باوجود پاکستان میں معاشی استحکام برقرار رہا۔ مالی خسارے میں کمی اور عوامی مالیات میں بہتری آئی۔ پاکستان کی معیشت مستحکم، کرپشن کے تعصب میں واضح کمی آئی، تاہم بدعنوانی میں پولیس سر فہرست۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن پرسیپشن سروے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شفافیت میں اضافہ، کرپشن میں کمی۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا پچھلے 1 سال کے دوران انہیں سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی۔ 60% پاکستانیوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ 57% پاکستانیوں نے کہا ان کی قوت خرید میں کمی ہوئی۔ 43% نے کہا کہ ان کی قوت خرید بڑھ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بدعنوانی کے تعصب میں پولیس سر فہرست، ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی چوتھے اور صحت 5ویں نمبر پر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی وزیر مملکت برائے داخلہ کی ملاقات۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان ہمیش فاکنر بھی موجود تھے۔ پاک برطانیہ تعلقات پر تبادلہ خیال، پاکستان اور برطانیہ کے انسداد و نشریات، مجرموں کی حوالگی سے متعلق گفتگو کی گئی۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی اے سے ملاقات کا روز۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی اے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بیرسٹر گوہر
علی خان دہگل ناکے سے بغیر ملاقات کے واپس روانہ، بانی کی بہنوں نے فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ میں آ گئی ہوں تمام ناکے توڑ کر، آؤ مجھے گرفتار کر لو، ہمیں تو ڈاکٹر لانے کی بھی اڈیالہ جیل میں اجازت نہیں۔ اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا ہے اور اپنے ڈپریشن میں وہ اس حد تک چلا گیا ہے، دوسروں کی ایسی اتروانے کی دھمکیاں دینے والا جو ہے وہ آج مظلوم بنا ہوا ہے، اور اس کی مظلومیت جو ہے جو ایک ٹوٹل ڈرامہ ہے، اپنے بیرون ملک بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا سیل اور کی بورڈ واریئرز کے ذریعے جب آپ ایک منظم کیمپین کریں گے ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف، کہیں تو آخر فل سٹاپ لگے گا۔ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو بھی اڈیالہ جیل بھیجیں۔ ایک شخص ڈپریشن میں جا چکا ہے، یہ 2 سے 2.5 سال سے آئین شکنی کی باتیں کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، بانی پی ٹی آئی کو بانی MQM2 قرار دے دیا۔ کہتی ہیں دھمکیاں دینے والا آج مظلوم بنا بیٹھا ہے، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ان کی کوئی فکر نہیں، وہ اڈیالہ جیل بانی سے ملنے نہیں اپنی سیاست چمکانے جاتی ہیں۔ 100 دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں وفاقی وزراء کے خلاف نامناسب باتیں کی گئیں۔ ڈائس پر کھڑے ہو کر خود کو ٹھیک اور دوسرے کو غلط کہنا مناسب نہیں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی گفتگو، بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے جلسے میں اداروں کے خلاف باتیں کی گئیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری بولے، سوشل میڈیا کے ذریعے زہر آلود مواد پھیلایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں شام کے بعد ہم کہیں نکل نہیں سکتے، صوبائی حکومت کو امن و امان سے متعلق فوکس کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کی سزا ڈی چوک نہیں عدالتوں سے معاف ہوگی، وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، امن ہوگا تو ترقیاتی کام بھی ہوں گے اور خوشحالی بھی آئے گی۔ پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ رجب بٹ پاکستان جانے والی پرواز سے روانہ، ملک بدری کی وجہ ان کا برطانوی ویزے کی منسوخی بنا۔ رجب بٹ کا ویزا 2027 تک تھا، لیکن ویزا فارم میں حال ہی میں درج مقدمات کا ذکر نہ کرنے پر ملک بدری عمل میں آئی۔ رجب بٹ کو برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے چند ہفتے قبل گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری دہشت گردی قوانین کے تحت کی گئی، لیکن بعد میں کلیئر کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری 2026 کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا، کاغذات نامزدگی 22 تا 27 دسمبر جمع کروائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 16 جنوری کو آویزہ کی جائے گی، اسی روز انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق محمد جہانگیری کو نوٹس جاری کر دیا، تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کروانے کا حکم۔ پنجاب پتنگ بازی آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش۔ متن کے مطابق ڈیپٹی کمشنر حکومت سے اجازت لے کر ضلع میں پتنگ بازی کی اجازت دیں گے۔ پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگی۔ پتنگ سازوں کی رجسٹریشن ڈیپٹی کمشنر کریں گے۔ بغیر رجسٹریشن پتنگ اور ڈور بناتے وقت اور بیچتے پکڑے جانے پر 5 سال تک سزا اور لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پتنگ باز تنظیموں کے لیے بھی رجسٹریشن لازم قرار۔ ان کے کہنے پہ کیا باپ کا مال ہے؟ ان کے کہنے پہ استعفیٰ دے دوں گا میں۔ بندہ چلا گیا، جو میئر نہیں بنا وہ لاہور چلا گیا نا۔ ہم تو یہاں موجود تھے، موجود ہیں، ہمارا شہر ہے، انشاءاللہ یہاں رہیں گے۔ ان کو 5 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے کر دیے، کچھ کیا انہوں نے؟ وہ 12 لاکھ کو 13 لاکھ کر دیا، کچھ کیا انہوں نے؟ ان کا منہ نہیں ہے، بیکاز کام کرنے کی ان کی نیت نہیں ہے۔ میں کیوں استعفیٰ دوں، ان کے باپ کا مال ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا جماعت اسلام کی جانب سے استعفے کے مطالبے پر رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں مخالفین پر برس پڑے، بولے میں نے KMC کو پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، میرے کام کرنے پر ان کو بہت پریشانی ہے۔ سڑک ہم بناتے ہیں، روڈ کٹنگ کی اجازت جماعت اسلامی کے ٹاؤن دیتے ہیں، یہ جماعت کا نہیں ہم سب کے بزرگوں کا کراچی ہے۔
تعصب، تفریق اور تنقید کی سیاست اس شہر کی ترقی میں رکاوٹ بنی ہے۔ شہر کے تمام اضلاع میں پیپلز پارٹی کام کر کے دکھائے گی۔ ڈاکٹر وردہ کو اغوا کے 1 گھنٹے بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال سے اغوا کے بعد قتل کی جانے والی ڈاکٹر وردہ کے قتل کیس میں اہم انکشافات۔ ملزمان پہلے جناح آباد کے زیر تعمیر مکان میں لے گئے جہاں خاتون کو گلا دبا کر قتل کیا گیا اور لاش ٹھنڈیانی کے قریب دفنا دی گئی تھی۔ ایبٹ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تمام ملزمان کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے کیس میں ملزمہ ردا کے شوہر وحید کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ شکارپور میں منچھر شیخ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں میں مبینہ مقابلہ، 9 ملزمان ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی گڑھی یاسین ظہور سومرو اور خاتون ڈی ایس پی سمیت 4 اہلکار زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کامیاب آپریشن پر ایس ایس پی شکارپور اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کا واقعہ، پولیس نے باپ اور بیٹے دونوں کو حراست میں لے لیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ گھر کے سربراہ اقبال کی جیب سے ایک خط ملا ہے۔ خط اقبال کی موت کے بعد ظاہر ہونا تھا۔ اقبال کے مطابق بیوی، بیٹی اور بہو اس کے سامنے مرے۔ بیٹے نے کئی گولیاں کھائیں اور اس کے سامنے مرنے لگا۔ تفتیش کے دوران یاسین کی 2 شادیوں کا انکشاف بھی ہوا۔ یاسین پر کروڑوں روپے کا قرضہ ہے۔ زیر حراست یاسین پر لیاری میں فراڈ کا الزام بھی ہے۔ لاہور میں افسوسناک حادثہ، وارا ستار اسٹاپ جی ٹی روڈ پر مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، شناخت 28 سالہ احمد قدیر، 30 سالہ امیر حمزہ، 23 سالہ ارسلان مظہر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے ملبے سے 2 افراد کو زندہ نکالا۔ گھر کی چھت مٹی اور گارے سے بنی ہوئی تھی۔ آرڈیننس 2025 نامنظور، ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ملک گیر پہیہ جام ہڑتال۔ منی مزدا گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا ملک بھر میں آپریشن معطل۔ وزیر ٹرانسپورٹ سے مذاکرات ناکام، آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ہڑتال کے باعث شہروں میں سامان کی ترسیل متاثر، کراچی میں بھی گڈز ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج، ماڑی پور میں ٹرانسپورٹرز احتجاجی کیمپ میں بیٹھ گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل حنا میمن سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات، ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کراچی کے لیے بایو گیس پر چلنے والی بسز کی خریداری کے عمل کو باضابطہ شروع کیا جا رہا ہے۔ بایو گیس اور الیکٹرانک وہیکل سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ ناجائز ریاست نے پھر امن داؤ پر لگا دیا۔ رات گئے اسرائیل کا لبنان پر فضائی حملہ، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے فوجی ٹھکانوں اور ایک تربیتی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی بیان کے مطابق حملہ جنوبی لبنان کے علاقے الطفا پر کیا گیا۔ صحافیوں کا بدترین دشمن اسرائیل، رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے تمام صحافیوں میں سے تقریباً نصف صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ جاری، دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا۔ حملے میں 5 صحافی مارے گئے تھے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 220 صحافی قتل ہو چکے۔ چین 10 کھرب ڈالر ٹریڈ سرپلس حاصل کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ رواں مالی سال میں ٹریڈ سرپلس 10 کھرب 80 ارب ڈالر ریکارڈ۔ 2024 میں چین کا ٹریڈ سرپلس 992 ارب ڈالر تھا۔ اور پاک اور آسٹریلیا T20 سیریز، آسٹریلیا کی ریکی ٹیم انتظامات کا جائزہ لینے لاہور پہنچ گئی۔ ریکی ٹیم قذافی اسٹیڈیم، NCA اور LCCA گراؤنڈز کا معائنہ کرے گی۔